اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم آل محمد وبہ نستعین فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام عرض کرنے کے بعد ناظرین کرام، ہمارا سلسلہ دروس جو کہ قرآن کے اجمالی تعارف، مکمل خلاصہ قرآن، اہم عناوین اور چند اہم نکات کے پیش نظر آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور آج ہم قرآن کے چھٹے سپارے اور اپنے چھٹے درس کے اہم عناوین اور اہم نکتوں کا ہم ذکر کریں گے کہ جس میں قرآن کے اجمالی نکات، عناوین اور جس بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے آیات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور ہمارے لیے وہ حکم قابل اطاعت بھی ہے اور قابل فرم برداری بھی ہے۔ تو ہمارے چھٹے سپارے میں اس پارے میں دو حصے کیے گئے ہیں، جس میں سورہ نساء کا بقیہ حصہ، چونکہ سورہ نساء میں اس کا جو ذکر ہے ابتدائی حصہ وہ 5ویں سپارے کے آخر میں ذکر کیا گیا تھا، اور اس کا بقیہ حصہ جو ہے وہ چھٹے سپارے کی ابتدا میں ذکر کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح دوسرا حصہ جو ہے سورہ مائدہ کا ابتدائی حصہ ہے جو کہ چھٹے سپارے کے انتہا میں آخر میں اس کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور اس کا جو پہلا حصہ ہے، اس پہلے حصے میں سورہ نساء کے بقیہ حصے میں جو ہے وہ 4 باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ اس میں نمبر پہلے جو ہے وہ غیبت کا استثنائی مورد اور مظلوم کے لیے دہائی بلند کرنے کی اجازت، اور اس بارے میں جو آیات تھیں وہ نازل ہوئی، اور دوسرے نمبر پر جو ہے وہ یہود کی مذمت کی گئی ہے، تیسرے نمبر پر نصارہ کی مذمت کی گئی ہے، چوتھے نمبر پر میراث کے جو مسائل ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ آیات نازل ہوئی، اور اس کے بارے میں تفصیل جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ اور ان 4 نکات میں سے جو پہلا تھا کہ مظلوم کے لیے دہائی بلند کرنا اور ظالم کے ظلم کو بیان کرنا، اور اسے علماء نے غیبت کے استثنائی موارد میں بھی بیان کیا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یہود کی مذمت تھی، جس میں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ اور تیسرا نقطہ تھا جس میں نصارہ کی جو ہے وہ مذمت کی گئی تھی کہ یہ لوگ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کا شکار ہو کر عقیدہ تثلیث کے حامل ہو گئے تھے۔ اور اس طرح نمبر 4 جو ہے میراث کے بارے میں، جو میراث کے مسائل ہیں اور اس کے بارے میں جو تفصیل اور وضاحت تھی وہ قرآن میں بیان کی گئی ہے۔ چوتھا نقطہ، اس میں عینی اور الاتی بہنوں کے حصے مذکور ہیں، ذکر کیے گئے ہیں، جس میں ایک بیٹی کو نصف اور ایک سے زیادہ کو 2 ثلث، اور اگر بھائی بھی ہوں تو لڑکے کو لڑکی سے 2 گنا ملے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے اس میں سورہ مائدہ کا جو ابتدائی حصہ ہے اس بارے میں، اس میں 7 باتیں جو ہے وہ ذکر کی گئی ہیں، بیان کی گئی ہیں کہ اوفو بالعقود، اور ہر جائز عہد اور عقد کو جو تمہارے اور رب کے درمیان ہو یا تمہارے اور انسانوں کے درمیان ہو اسے پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو حرام چیزیں ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے کہ کون سی چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں، کون سی چیزیں ہمارے لیے جو ہے وہ حرام ہیں۔ اس میں جو بہنے والا خون، خنزیر کا گوشت، اور جسے غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا ہو، اور اس کے ساتھ دین کے کامل ہونے کا بیان جو کہ حضرت علی کی ولایت کے ذریعے جو ہے وہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح تیسرے نمبر پر جو ہے وہ طہارت کا ذکر کیا گیا، طہارت میں جس میں وضو کے مسائل اور اس کے بارے میں آیات اور تیمم اور غسل کے مسائل جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ اور اس طرح چوتھے نمبر پر جو ہے وہ بنی اسرائیل کے 12 نقیبوں کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا ہے، جس کو امام احمد حنبل نے اپنی مسند میں بھی ایک روایت میں اہل بیت علیہم السلام سے 12 نقیبوں یعنی 12 نقیبوں سے 12 اماموں کی طرف اشارہ قرار دیا ہے اور ذکر فرمایا ہے۔ اور 5واں نقطہ جو تھا اس میں جو ہے وہ حابیل اور قابیل کا قصہ جو ہے وہ بیان کیا گیا تھا، جس میں قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا، اور اس 5ویں نقطے میں قتل اور چوری کے احکامات جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ اور چھٹا نقطہ جو تھا جس میں اللہ، رسول اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دینے والوں کی ولایت کا بیان کیا گیا ہے۔
جس کے بارے میں مختلف مفسرین نے کہا ہے کہ اس کا مصداق جو ہے وہ صرف اور صرف حضرت علی علیہ السلام کی ذات مقدس عالیہ ہے۔ اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی کی ولایت کا اعلان کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ اور ساتواں نقطہ جو تھا کہ یہود و نصارہ کی مذمت کی گئی ہے، اس میں یہ لوگ خود کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے، حالانکہ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی آتا ہے، اور نبی علیہ السلام کو ان کی طرف سے جو سرکشیاں ہوئی ہیں ان پر جو ہے جناب تسلی دی گئی، اور مسلمانوں کو ان سے دوستی کرنے سے منع فرمایا گیا، اور حضرت داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان پر جو ہے لعنت خداوندی مذکور ہوئی۔ پھر آخر میں بتایا کہ یہودی مسلمانوں کے خطرناک دشمن ہیں، اور نصارہ جو ہے وہ دوست ہیں، کہ ہم نے کن کے ساتھ اپنے تعلق اور ریلیشن کو رکھنا ہے اور کن کے ساتھ ہم نے نہیں رکھنا ہے۔ تو ہمارے چھٹے سپارے کے اس اہم عناوین اور نکات اور اجمالی تعارف اور خلاصے کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ کل قرآن کے 7ویں پارے کے خلاصے اور اجمالی تعارف اور عناوین کے ساتھ ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ فی الوقت کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں، التماس دعا، اللہ حافظ۔